اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب ارادہ کیا تم میں سے دو گروہوں نے، جماعتوں نے، ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار دے، واللہ ولیہما اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا مددگار تھا، حامی تھا، اسی لیے یہ ہمت ہارنے نہیں دی انہیں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تعداد کم ہے اور اپنی تعداد پر ہی ان کی نظر ہو۔ اپنے پاس موجود اور دستیاب تمام اسباب اختیار کرنے ہیں اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ توکل کا یہی معنی ہے۔ توکل کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے اور کہیں کہ میرا اللہ پر توکل ہے، یہ معنی توکل کا نہیں ہے، یہ غلط مفہوم ہے توکل کا جو بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ اسباب اختیار کر کے اس کے بعد توکل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، توکل یہ نہیں ہے کہ تم اونٹ کھلا چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ مالک ہے۔ توکل یہ ہے کہ اس کو باندھ لو اور پھر کہو کہ اللہ مالک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ بدر میں، جیسے آج کل ہمارا جو نظریہ بن چکا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم نے کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، کوئی روزے نہیں رکھنے ہیں، بس پیر صاحب ہمارے لیے دعا کریں گے تو ساری نمازیں بھی ہماری ہو جائیں گی، روزے بھی ہو جائیں گے، یا ہم صدقہ دے دیں گے تو ساری نمازیں بھی کور ہو جائیں گی، روزے بھی کور ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں تھا۔ اگر صرف دعاؤں سے ہی کام چلتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کیوں جاتے؟ بیٹھے بیٹھے دعا کر لیتے کہ کفار کو ہلاک کر دے یا اللہ، ان کی ہتھیار ختم کر دے، توڑ دے، ان کے ہتھیار توڑ دے، ان کی ٹانگیں توڑ دے۔ احد میں کیوں جاتے؟ احزاب میں اتنی سختی کیوں برداشت کر لیتے؟ خندق کھودے جا رہے ہیں، بعد میں آندھی آئی اور کفار بھاگ گئے، لیکن وہ تب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی۔ تو یہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تعلیمات بھی اور سب یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں، آپ بھرپور محنت کریں اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر لیں۔ یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں، سوتے رہیں اور دوسرا ایک بچہ محنت کر رہا ہے مسلسل، وہ فرسٹ آ گیا، آپ یہاں کہہ رہے کہ میں تو مصلی پہ دن رات دعائیں مانگ رہا تھا، میں فرسٹ کیوں نہیں آیا؟ یہ نہیں، آپ اس جتنی محنت کریں اس سے دگنی محنت کریں اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر لیں۔ یہ ہے توکل کا معنی۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم تو تعداد میں تھوڑے ہیں، ہمیں واپس جانا چاہیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے کہ نہیں، توکل کرو۔ غزوہ حنین میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000، کفار کی تعداد تھی 4,000۔ مسلمانوں نے کہا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ان 4,000 نے شکست دے دی 12,000 مسلمانوں۔ کون ہے لشکر میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان، ان 4,000 نے شکست کھا لی۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اپنی تعداد پر نہ ہو، یہ نہیں کہ اسباب اکٹھے کر لیے اور اسباب پر ہی نظر چلی گئی کہ تعداد ہماری بہت زیادہ ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ نے کہا شکست ہو گئی۔
اسباب چھوڑنے بھی نہیں ہیں اور صرف اسباب پر نظر بھی نہیں ہونی چاہیے. اپنے اسباب پورے جتنے دستیاب اسباب ہو وہ آپ اختیار کر لیں اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر لیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہر قسم کے اسباب اختیار کر لیتا ہے لیکن وہ اسباب کارگر نہیں ہوتے. یہ حنین کی مثال ہمارے سامنے، کئی اور مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ پورا کیلکولیٹ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور ڈائٹ پہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مر جاتے ہیں. اعلیٰ ہر طرح کا علاج ایجاد کیا ہوا ہے اور سرجریاں ایجاد کی ہوئی ہیں پھر بھی وہ مر جاتے ہیں. اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن وہ مؤثر نہیں ہے. تو یہ قدم قدم پہ ہمیں یہ دعوت ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ سپر پاور بن جائیں اور آپ ایٹمی پاور بن جائیں اور پہاڑوں میں رہنے والے چند ٹوٹی پھوٹی بندوقوں والوں کو آپ مٹا دیں گے. نہیں ہو سکتا. انہوں نے ختم کر دیا، ان کو شکست دے دی. تو یہ ہے کہ صرف اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسباب آپ اختیار نہ کریں. اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کفار کے مقابلے میں ہر قسم کی طاقت حاصل کر کے تیار رکھو. جنگی جہاز بناؤ، ٹینک بناؤ، آبدوزے بناؤ، ہر قسم کے ہتھیار تیار رکھو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مدد کے ہاتھ بڑھاؤ. یہ نہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور کرپشن پہ کرپشن کیے جا رہے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے اور پھر کہیں گے کہ بھئی یا اللہ ہماری مدد کر لیں. اس سے اگر صرف اتنی دعاؤں سے ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان سے زیادہ مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ کوئی پیر، نہ کوئی پیر ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، نہ کوئی اور نیک انسان ہو سکتا ہے. جناب صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، خیبر میں گئے. تو یہ اسباب اختیار کرنے ہوں گے اور اس پر نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگی. تو یہی فرمایا اللہ نے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے. آگے اسی مناسبت سے پھر غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ دیکھیں غزوہ بدر میں تمہاری تعداد کم تھی اور اللہ نے کیسے مدد کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.